تارا کا بیٹا ابرام نوح کے گھر میں حکمت و معرفت میں بڑھتا رہا، اور وہ اپنے جہان کے بارے میں بالکل بے خبر تھا، اور نمرود بادشاہ کی رعیت کو نہیں جانتا تھا، جو بابل پر حکومت کرتا تھا اور بدی کے کاموں کی سزا سے آگاہ ہونے کے باوجود مسلسل بری راہوں پر چل رہا تھا۔ نمرود کے خادموں نے اس کا نام آمرا فیل رکھا ہوا تھا۔ نمرود کا بیٹا موردون اپنے باپ سے بھی زیادہ ناراض تھا۔ تارا ابھی تک بادشاہ کا سردار تھا اور بتوں کی پرستش کرنے والا بن گیا تھا۔ اپنے گھر میں اس نے لکڑی اور پتھر کے 12 بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ سال کے ہر مہینے کے لیے ایک علیحدہ دیوتا تھا، اور وہ ان سے دعا کرتا اور ان کے سامنے جھکتا تھا۔ جب ابرام کی عمر 50 سال ہوئی تو اس نے اپنے ہدایت کرنے والے نوح کے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ تارا کے پاس واپس آیا۔ اس نے اپنے باپ کے گھر میں بڑی عزت کی جگہ پر 12 بڑے بتوں کو پڑے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اگر یہ بت 3 دن سے زیادہ یہاں رہے تو خدا جس نے مجھے پیدا کیا مجھے ان کی مانند بنا دے۔ اور ابرام نے اپنے باپ کو ڈھونڈا، اور وہ اپنے سرداروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اسے یہ کہتے ہوئے بولا، باپ، میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے بتا کہ میں خدا کو کہاں تلاش کر سکتا ہوں، جس نے آسمان اور زمین، تجھے، مجھے اور دنیا کے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اور تارا نے جواب دیا، میرے بیٹے، ان سب چیزوں کا خالق ہمارے ساتھ گھر میں ہے۔ تب ابرام نے کہا، میرے باپ، مجھے دکھا۔ تارا ابرام کو اندر ایک کمرے میں لے گیا اور 12 بڑے بتوں اور کئی ان کے ارد گرد چھوٹے بتوں کو دکھایا، اور اس سے کہا، یہ وہ دیوتا ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین، تجھے، مجھے اور دنیا کے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ ابرام نے اپنی ماں کو ڈھونڈا اور اس سے کہا، ماں، دیکھو، میرے باپ نے مجھے دیوتا دکھائے جنہوں نے زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیا۔ اس لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے قربانی کا ایک بچڑا تیار کر، تاکہ میرے باپ کے دیوتا اس کو کھائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ ابرام کی ماں نے ایسا ہی کیا جیسے اس کے بیٹے نے اس سے درخواست کی تھی، اور ابرام نے اس کھانے کو جو اس کی ماں نے تیار کیا بتوں کے آگے رکھا، لیکن کسی نے بھی نہ کھایا۔ تب ابرام نے مذاق کیا اور کہا، اتفاق سے یہ ان کے ذائقے کے مطابق نہیں ہے، یا شاید کھانا مقدار میں تھوڑا ہے۔ میں ایک بڑی قربانی تیار کروں گا اور اس سے زیادہ لذیذ کھانا تیار کروں گا۔ اگلے دن ابرام نے اپنی ماں سے 2 بچڑے تیار کرنے کی درخواست کی، اور اس نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا اور ان کے سامنے رکھا، اور ابرام کو پچھلے دن کی طرح کا نتیجہ ملا۔ تب ابرام نے پکار کر کہا، افسوس میرے باپ اور اس بدکار نسل پر، افسوس ان پر جو اپنے دلوں کو اس جھوٹی شان پر مائل کرتے اور ان بے حس بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو سونگھنے یا کھانے اور دیکھنے یا سننے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ منہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی زبان سے آواز نہیں نکال سکتے۔ وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن
سن نہیں سکتے، ان کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے اور وہ پاؤں سے چل نہیں سکتے۔ وہ بے حس ہیں، ان آدمیوں کی طرح جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ وہ سب بے حس ہیں جو ان پر بھروسہ کرتے اور ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ ابرام نے ایک لوہے کا اوزار لیا اور ایک بت کے علاوہ سب بتوں کو توڑ دیا اور اوزار کو اس بت کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے اس نے نہ توڑا تھا۔ اس کارروائی کی آواز تارا کے کانوں تک پہنچی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے ٹوٹے ہوئے بتوں کو پایا اور اس کھانے کو بھی جو ابرام نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ سخت غصے اور برہمی میں وہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہوئے چلایا، یہ کیا ہے جو تو نے میرے دیوتاؤں کے ساتھ کیا ہے؟ ابرام نے جواب دیا، میں ان کے لیے لذیذ کھانا لایا اور ان سب نے ایک ہی وقت میں خوشی سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے سب سے بڑا ان کی اس حرص سے بہت ناخوش اور برہم ہوا۔ اس نے لوہے کے اوزار کو لیا جو وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہے اور ان سب کو توڑ دیا۔ تیری باتیں جھوٹی ہیں، تارا نے غصے میں جواب دیا۔ کیا یہ بت زندگی رکھتے ہیں کہ حرکت کر سکیں اور ایسا کریں جیسا تو بول چکا ہے؟ کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں بنایا؟ تب کیسے بڑے بت نے سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا؟ ابرام نے جواب دیا، پھر کیوں تم بے حس اور بے اختیار دیوتاؤں کی خدمت کرتے ہو؟ وہ دیوتا جو نہ تیری ضرورت کے وقت مدد کر سکتے ہیں اور نہ تیری مناجات کو سن سکتے ہیں۔ یہ تیری بدی ہے۔ وہ جو تیرے ساتھ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی خدمت کرتے ہیں وہ خدا کو بھول چکے ہیں جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ تم گناہ کرتے ہو، بالکل ویسا ہی گناہ جس کے باعث تمہارے آباء و اجداد کو سیلاب کے پانی سے سزا دی گئی۔ میرے محترم باپ، ان دیوتاؤں کی خدمت کرنے سے باز آؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو سزا ملے۔ اس نے بت کے ہاتھوں سے لوہے کے اوزار کو لیا اور اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس بت کو بھی توڑ دیا۔